اپنے محبوب کی شان نورانیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ قد جاءکم من اللہ نور۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا کہ پیارے آقا سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق کیا؟ ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ سب سے پہلے کیا شے بنی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا۔ اس میں یہ شائبہ نہ جائے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نور کی تقسیم ہو گئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کی جز ہیں، یہ تو درست نہیں ہے۔ ہمارے آقا اللہ کی نور کی جز نہیں بلکہ اللہ کے نور کا جلوہ ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کی تخلیق اس لیے فرمائی کہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہمارے آقا کی نورانیت مطہرہ کے فیض کو پہنچانا تھا، اس لیے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، پیارے محبوب آپ تمام جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والے ہیں۔ اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کائنات کے ہر ذرے کے لیے ہے۔ عالمین کا جو فرد ہے وہ ہمارے آقا کی رحمت کا فیض حاصل کر رہا ہے، جیسے اللہ رب العالمین ہے، ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو پھر آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ بشری عوارض سے بھی متصف ہوتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ نور ہوتے ہوئے بشری عوارض سے متصف ہوئے؟ تو جواب ہی ہے کہ نور اور بشر کے اندر تضاد نہیں ہے۔ ہمارے آقا نورانیت میں بھی اعلیٰ ہیں اور بے مثل بشر بنا کے بھیجے گئے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب جبریل امین علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آئے، اگرچہ وہ نوری ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے فتمثل لہا بشرا سویا، وہ ایک تندرست آدمی کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حدیث جبریل بخاری و مسلم میں موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں ایک شخص آیا، سفید کپڑے پہنے ہیں اور کالے بال ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار نے پوچھا جانتے ہو کون ہے؟ عرض کی اللہ و رسول عالم۔ فرمایا جبریل ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس کا مطلب نوریوں کا سردار جبریل بھی بشری لبادہ اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہو گئے۔ ایسے ہی ہمارے آقا نورانیت سے متصف ہیں لیکن بشری لبادہ اوڑھ کر آپ زمین پر تشریف لائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشریت سے متصف تمام اعمال سر انجام دیے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو عظمتیں پانے والے ہیں، ان میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ اللہ نے نورانیت مصطفیٰ کو سب سے پہلے رکھا، پھر کائنات میں اس نور کی تابانیوں کو جاری و ساری فرما دیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، تخلیق میں سب سے پہلے ہیں، اس لیے آخر میں بھیجا تاکہ ان کی شریعت کا پھریرا قیامت کی صبح تک لہراتا رہے، پھر ان کی شریعت منسوخ نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی نورانیت مطہرہ کے ساتھ پوری کائنات میں حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، نورانیت مطہرہ کے ساتھ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں کہ تھے، ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ جو رحمت ہے یہ مصدر ہے، مصدر یا مبنی للفاعل ہوتا ہے یا مبنی للمفعول ہوتا ہے، یا آبجیکٹیو کیس ہوتا ہے یا سبجیکٹیو کیس ہوتا ہے۔ یہاں یہ سبجیکٹیو کیس ہے، یعنی راحما للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے ہم نے رحمت بنایا ہے، آپ راحم ہیں۔ اسی لیے جب کوئی فوت ہو جائے، جس کا تعلق دنیا سے کٹ جائے، ہم اسے مرحوم کہتے ہیں، فلاں مرحوم، فلاں مرحوم۔ اللہ فرماتا ہے خبردار کسی نے میرے محبوب کو مرحوم کہا، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو راحما للعالمین ہے، رحمت کا فیض آج بھی منتقل کر رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے ایک قرآن کی عبارت النص ہے اور باقی اشارت النص۔ قرآن کی عبارت سے پتہ چلا ہمارے آقا عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو جو رحمت ہیں اس کا تقاضا کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام امتیوں کے قریب بھی ہیں، کیونکہ رحمت پہنچانے والا جس پر رحمت کرتا ہے وہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ ہمارے آقا قریب ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہر امتی یہ جانے کہ نبی اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر جو رحمت پہنچانے والا ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے آقا آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، وہ چراغ جو پہلے کھلے آسمان تلے چار دیواری سے بے نیاز تھا، آج وہ گنبد خضرا میں جلوہ فرما ہے اور اپنی نورانیت مطہرہ کا فیض پوری کائنات میں جاری فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور جو کسی پہ رحمت کرنے والا ہوتا ہے، جو رحمت کرنے والا ہے، وہ رحمت پہنچانے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ اس سے پتہ چلا ہمارے آقا اللہ کے عطا کردہ اختیار سے اپنے جس امتی پر رحمت فرمانا چاہیں وہ آج بھی رحمت فرما سکتے ہیں۔ ہر امتی سمجھے کہ ہمارے آقا ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا اعلیٰ مقام تو یہ ہے کہ جہاں نوریوں کا سردار جبریل امین بھی کہتا ہے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ہمارے آقا اپنی نورانیت مطہرہ کے ساتھ اس سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو حدیث نور مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، کتاب الطہارت کے اندر، اس کے اندر حضرت جابر کا یہ واقعہ موجود ہے۔ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کیا بنایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اور پھر اس نورانیت سے کائنات میں جتنی چیزیں بنی، لوح ہے، قلم ہے، عرش ہے، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، زمین ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نئے رنگ تیرے محیط میں حباب۔ پیارے آقا یہ نیلے رنگ والا آسمان جو گنبد نما ہے، یہ تو آپ کے سامنے ایسے ہے جیسے پانی کا ایک بلبلا ہوتا ہے۔ پوری کائنات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر تصرف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر عالم کے فرد کو اپنی رحمت کا فیض پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ہر مخلوق کا ہی رسول بنایا ہے، ہر مخلوق کا۔ اس سے پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کے رسول ہیں، اور کائنات میں آپ کی رحمت کا فیض جاری و ساری ہے۔ گرامی قدرات، آج کی اس نورانیت کے
نورانی ذکر سے آپ کو پتہ چلا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے نور ہوتے ہوئے بشری لبادہ پہن کے تشریف لائے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نور اور بشر کی دونوں کیفیت محبوب کی ذات میں کیوں رکھی؟ اب فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمارے آقا کی دو جہات ہیں، اللہ نے صفت نورانیت سے بھی متصف کیا، صفت بشریت میں بھی رکھا، نورانیت میں بھی کمال میں اعلیٰ درجہ دیا اور بشر میں بھی بے مثل بشر بنایا۔ فرمایا ہمارے آقا اپنی نورانیت مطہرہ کی وجہ سے اللہ سے فیض لیتے ہیں اور اپنی بشریت مطہرہ کی وجہ سے لوگوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ تو بے مثل بشر ہونے کی حیثیت سے پوری کائنات میں ہمارے آقا روحانیت کا وہ فیض جو اللہ کی بارگاہ سے لیا جاتا ہے، وصف نورانیت سے وہی لیتے ہیں اور وصف بشریت سے مخلوق میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان عظمتوں کو ہمیں اپنے دل سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3